اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرا نام پروفیسر شاہد عباسی ہے جی، اور پریزنٹلی میں پرنسپل ہوں IMCB G11-1 کا، اور میرے پاس ایڈیشنل چارج ہے IMCB پاکستان ٹاؤن کا۔ الحمدللہ یہ کالج جہاں ہم نے ایڈمیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا تھا، اور ایڈمیشن فارم ہم نے کلاس پریپ سے لے کے کلاس 9 تک کے جو ایشو کیے تھے، اس کی بیس پہ ہم نے اس ویک میں ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیے ہیں، کلاس پریپ سے لے کے کلاس 9 تک، اور آج اس سلسلے کا آخری مرحلہ تھا ایڈمیشن ٹیسٹ کا، اور الحمدللہ تقریباً 900 سے زیادہ مور دین 900 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں اپیئر ہوئے ہیں فار ڈفرینٹ کلاسز ایڈمیشن کے لیے، اور راؤنڈ اباؤٹ 400 ہم انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو جو میرٹ پہ آئیں گے ان کو ہم ایڈمیشن جو ہے وہ گرانٹ کریں گے۔ یہ ایک بڑا زبردست ادارہ ہوگا، خوبصورت اس کی بلڈنگ ہے، تمام فیسلٹیز اس میں، لیبس، لائبریری، آفیسز، اسپیشیس کلاس رومز، سب کچھ اویلیبل ہے۔ ہماری ٹیچنگ فیکلٹی یہاں پہ آ چکی ہے، اور جو مختلف اسلام آباد میں ماڈل کالجز ہیں وہاں سے جو بہترین اساتذہ تھے ان کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور ہوپ فلی ہم 1 اگست سے اپنی کلاسز یہاں جو ہے ان کو سٹارٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ جونیئر سیکشن کے لیے ایک یونیک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو موجودہ ڈی جی ہیں ڈاکٹر اکرام علی ملک صاحب، ان کا یہ انیشیٹو تھا، اور جو جونیئر سیکشن ہے یعنی کلاس پریپ سے لے کے کلاس 5 تک، اس کو ہم نے لائٹر بیگ پالیسی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی۔ لائٹر بیگ پالیسی یہ ہے کہ بچے بکس گھر سے لے کے نہیں آئیں گے، ان کی گھروں پہ بکس الگ سے ہوں گی جو انہیں کالج پرووائڈ کرے گا، اور کلاس میں ان کے لیے ڈفرینٹ بکس ہوں گی جو کالج یہاں پہ کلاس روم میں رکھے گا، اور کلاس 5 تک کے بچے جو ہے وہ صرف اپنی ٹائم ٹیبل کے مطابق 1-2 نوٹ بکس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا لنچ باکس یا پانی کی باٹل لائیں گے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہیوی بیگ بچہ کیری کرتا ہے اپنی بیگ کے اوپر، اور اس کے پوسچر میں جو ہے وہ فرق آ رہا تھا، بچے تنگ ہو رہے تھے ڈیلی بیسس پہ، پیرنٹس کے لیے پرابلم ہوتی تھی، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب بچہ ایک لائٹر بیگ یعنی بالکل چھوٹا سا بیگ جس میں 2-3 اس کی کاپیاں اور یہ چیزیں ہوں گی وہ لے کے آئے گا، اس کے یعنی وہ جو ایک بڑا بیگ اس کی کمر پہ لاد دیا جاتا تھا، اس سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور یہ صرف ماڈل کالجز میں ابھی یہ پالیسی انٹروڈیوس ہوئی ہے، آگے یہ FG اسکولز میں بھی چلی جائے گی، لیکن یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم یہاں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی سراؤنڈنگ ایریاز میں جناح گارڈن سے لے کے ادھر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کے اندر ہماری ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل ہوگی، اور جو بچے ان سوسائٹی سے آئیں گے ان کو ہم ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک 100 kV کا سولر سسٹم بھی لگایا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کی پرابلمز جو ہے بچوں کو نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلٹریشن پلانٹ اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ بچوں کو کے لیے یہاں پرووائڈ کی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے جس طرح کی فیکلٹی ہمارے پاس آئی ہے اور جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں جو میں نے ٹیسٹ بچوں کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ انشاءاللہ اسلام آباد کا ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہو، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے ایگزام جو سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں ان میں، اور فیڈرل بورڈ کے ایگزام جو ہیں ان میں یہاں کے بچے ضرور کوئی نہ کوئی پوزیشن جو ہے وہ لیں گے۔ چونکہ یہ بلڈنگ سوسائٹی ایریا میں اس کا یہ پلاٹ تھا، تو آبویسلی یہاں وہ پوزیشن نہیں تھی کہ کوئی بڑا گراؤنڈ یہاں پہ اویلیبل ہوتا۔ اس کا سلوشن ہم نے ایک نکالا ہے، ہم نے جو IB کی سوسائٹی ہے، دے آر ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیشہ بڑا کوآپریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ اس بلڈنگ کو بنانے میں، اس کا پلاٹ الاٹ کرنے میں۔ تو اس کے سامنے ایک جگہ ہے، وہ ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور دے ایگریڈ کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کا ایک پلے گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے، تو انشاءاللہ یہاں پہ بچوں کو سپورٹس کی بھی تمام فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Sharafat Ali Awan. I have served in different model colleges, in IMCB F84, then IMCB F11-3, then I-10-1. Recently, I was appointed in ICB G63. اور جب یہ نیو ادارہ ہمارا بنا ہے پاکستان ٹاؤن میں IMCB پاکستان ٹاؤن، تو مجھے ادھر ایز اے وائس پرنسپل ایسوسیٹ پروفیسر ابلیغ وائس پرنسپل کے طور پر ڈیوٹیز کے لیے بھیجا گیا ہے. تو میرا چونکہ ریزیڈنس بھی اسی ویسینٹی میں ہے، تو اس لحاظ سے میں اس میں بہت ہی پرجوش ہوں کہ میں اپنے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں، مجھے 20-25 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے، تو اس علاقے میں چونکہ ایک بہت بڑی یہ نیڈ تھی لوگوں کی کہ ایک ماڈل کالج کی ضرورت تھی ادھر. یہاں کے جو میں نے دیکھا اپنے رہتے ہوئے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگوں میں جو ہمارے انٹیک ہوگی انشاءاللہ ہمیں باقی ماڈل کالج سے بہت اچھی ملے گی، اسٹوڈنٹ ایک معیار کا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو ہم اور مزید اس کو پالش کریں گے. اور جو ایک ماڈل کالجز کا جو نام ہے آج سے 20-25 سال پہلے جو نام تھا، انشاءاللہ یہاں پر میری کوشش ہوگی اس کو ریوائیو کرنے کی. بچوں میں جو ہے ہمارے دیکھا گیا ہے باقی ماڈل کالجز میں انگلش اسپوکن وہ چیز نہیں رہی ہے اب جو پہلے کبھی معیار تھا. میری کوشش ہوگی کہ ساتھ جو اکیڈمک ہے ہماری ریگولر جو ایکٹیویٹیز ہیں اکیڈمک کے لحاظ سے کوریکولر، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گی، اور سلیبس ویل ان ٹائم جو ہے وہ ختم ہوں، ان کی پھر پریپریشن کلاسز سٹارٹ ہوں، اور باقی جو بورڈ کلاسز ہوں گی ان پہ اسپیشلی ہماری توجہ ہوگی. اور بچوں کو فیڈرل بورڈ میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس علاقے میں ایک پوزیشن ہم لے کے دیں. اور اس کے لیے میں تقریباً میرا 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ڈفرینٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بھی ساتھ ساتھ کیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے، اس کو آبزرو بھی کیا ہے، ان کی جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں سے بھی سیکھا ہے، اپنی جو ہے ماڈل کالجز کا ایکسپیرینس ہے وہاں سے بھی سیکھا ہے. تو میری کوشش ہوگی اس تمام ایکسپیرینس کو میں ادھر امپلیمنٹ کروں، اور پیرنٹس کے کوآپریشن سے ہم ایک نیو انوائرمنٹ دیں کہ ایک تو سلیبس ہم ویل ان ٹائم ختم کریں، اور ساتھ ان کو پریپریشن کے لیے بھی ہم اسپیشل کلاسز سٹارٹ کریں. جیسے جب ایگزام ہوتا ہے تو پیرنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جی اکیڈمیز میں رش کرتے ہیں تمام لوگوں کا، چونکہ اب اعتماد جو ہے وہ اکیڈمیز پہ بہت زیادہ ہے. میری کوشش ہوگی اکیڈمی سے ان کو واپس اپنے ریگولر انسٹیٹیوشن سے ہی ان کو اتنا اعتماد دوں کہ ان کو اکیڈمیز کی ضرورت نہ محسوس ہو. کہ جو ایک تو ان کا ایکسٹرا فائنینشیل برڈن پڑتا ہے پیرنٹس پہ اکیڈمیز کی وجہ سے، تو وہ جو وہاں پر وہ اتنا فائنینشیل برڈن افورڈ کرتے ہیں، تو میری انشاءاللہ پوری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اسپیشلی جو بورڈ کلاسز ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل مجھے اگر ایک 0 پیریڈ یا 1 ایکسٹرا پیریڈ بھی پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے بچوں کو روکنا پڑا، اور ٹیچر سے بھی میں پوری انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا. انشاءاللہ اس میں مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. ٹیچرز کی طرف سے بھی انشاءاللہ میں ان کو بھی پورا کوآپریٹ حاصل کروں گا کہ ہم ٹیچرز سے بھی اسپیشل ایکسٹرا ٹائم بھی لے لیں. اور دوسرا، چونکہ جب یہ ہمارے ٹرانسفر ہوئے ہیں تو یہ FDA کی ایک بہت اچھی پالیسی ہے کہ انہوں نے ٹرانسفر جو کیے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے کہ ریزیڈنس کے قریب لوگوں کو ٹرانسفر کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں جو سفر کرتے تھے اتنا لمبا سفر، آنے جانے میں ان کو دقت ہوتی تھی، وہ کم از کم اس سے بچیں گے. تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، ہم نے چونکہ FDA نے فیڈرل ڈائریکٹر اتنا ایک بہتر اقدام کیا ہے ٹرانسفر کو سامنے آپ کی ریزیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو آپ لوگ بھی کالج کے ساتھ کوآپریٹ کریں، انشاءاللہ وہ کریں گے بھی کوآپریٹ. تو اکیڈمک کے لحاظ سے انشاءاللہ، اور ساتھ ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈیبیٹس ہیں اور ڈفرینٹ قرأت مقابلے ہیں، نعت مقابلے ہیں. ٹھیک ہے، میں ابھی سر ہمارے پرنسپل صاحب بتا رہے تھے کہ گراؤنڈ کا پرابلم ضرور ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ سر کے جیسے فرمایا ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہم گراؤنڈ کی بھی سہولت ہمارے ساتھ، جیسے سوسائٹی پاکستان ٹاؤن کی سوسائٹی جو کوآپریٹ کر رہی ہے، تو ان کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اس کمی کو بھی پورا کر لیں گے. تو ساتھ ساتھ کھیلیں بھی ہوں گی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے اسٹڈی بھی چلے گی. اور جو ایک آج سے سمجھے 20-25 سال پہلے جو ماڈل کالجز کا نام ہے
اسلام آباد میں، ہم انشاءاللہ یہاں پر اس کو انٹروڈیوس کریں گے. تھینک یو. راجہ خرم نواز صاحب اس ہمارے حلقے سے MNA بنے اور PTI کی گورنمنٹ آئی، تو ہم ان سوسائٹیز کے لیے اگر کوئی بڑا کام نہیں کر سکے تو میرا دل، میرا ضمیر، ہماری جو ساری ٹیم ہے اس چیز پر، اور بالخصوص راجہ خرم نواز صاحب اس چیز پر مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہیں کہ یہ جو ایک کالج جس میں آج ہم کھڑے ہو کر یہ انٹرویو دے رہے ہیں، اس کی بنیاد سے لے کر اس کی آج فائنل جو ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں غفور صاحب کا بالخصوص بہت سارا خاص کردار تھا. ان کی محنت تھی. ہم تو ان کے ایک معاون تھے، ساری باغ دوڑ ان کے ذمے تھی، یہی کرتے تھے. یہ ہمیں بس اپنے ساتھ چلاتے تھے، جو ہم سے ڈیوٹی ہو سکتی تھی ہم بھی کرتے تھے. اور بالخصوص راجہ خرم نواز صاحب نے جب انٹرسٹ لیا، پھر شاید عباسی صاحب جو ابھی ایکٹنگ ہمارے پرنسپل بھی ہیں اور کرنگ ٹاؤن کے وہ رہائشی بھی ہیں، ان کا بھی اور باقی بھی یہاں کے بہت سارے رہنے والے لوگوں کا بڑا مین رول تھا اس کالج کو، اس اسکول کو بنانے میں. لیکن مجھے آج انتہائی زیادہ خوشی ہوئی ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں، ابھی میں نے کالج کا وزٹ کیا ہے. یہاں پہ بہت اچھا سولر سسٹم لگا ہے، اتنی اچھی بلڈنگ بنائی گئی ہے. حدیث ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے، اور اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری جو گزشتہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہر جگہ پر اپنا حصہ ڈالنے کا، ملک کی ترقی میں اور اس کی پروگریس میں اپنا کردار ادا کرنے کا. میں اخلاق بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے اس سارے عرصے میں اپنا کردار ادا کیا، 2.5 سال مسلسل یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ ان ٹچ رہے. اور میں اس آبادی کا نمائندہ اور اس آبادی کا رہائشی ہونے کے حوالے سے بالخصوص غفور صاحب اور جو یہاں پہ اس وقت ہیڈ ہیں شاہد عباسی صاحب، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ باہر سے آئے، آپ نے ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اپنا کردار ادا کیا. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب بھی اپنا دل کھلا کر کے کوشش کریں کہ اسکول کی انتظامیہ کے ساتھ جس قدر ہو سکے تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کردار بہتر کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس سارے پروسیس کے اندر شامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. کالج بنانے میں راجہ خرم نواز صاحب اور راجہ ملک اخلاق صاحب کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اور جب بھی ان کو بلایا یہ موقع پہ پہنچے اور ہماری مدد کی. تو اب زیادہ تو میں بات نہیں کرتا، بس صرف اتنا کہتا ہوں کہ لوگوں کو دوسروں کے لیے کوئی جینے کا، دوسروں کے لیے کوئی سہولت دینے کا کوئی جذبہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں، چند روز رہیں گے، مر جائیں گے، اور تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اچھا کر کے چھوڑ جائیں، تاکہ لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں. یہ نہ ہو کہ ہمیں گالیاں ہی دیتے رہیں کہ بڑے آئے اور انہیں کھا پی کے چھوڑ دیا. اب جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں آتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، دولت جمع کر کے بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن جب مرتے ہیں تو دولت ساتھ نہیں لے جاتے، نہ کوئی قبروں میں لے جانے دیتا ہے. اگر لے بھی جائیں تو ان کی قبریں لوگ کھود کے برا حال کر دیں گے.